اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، کیا آپ کے گھر میں ایک کے بعد ایک بیماری حملہ آور ہوتی رہتی ہے؟ کیا دوائیاں اثر نہیں کر پا رہی ہیں، یا پھر ڈاکٹر جو ہیں یا حکیم جو ہیں وہ بیماری کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بری نظر، جادو ٹونا یا کوئی بھی ایسی ناگہانی آفت آن پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ اسی حوالے سے ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہر بیماری سے نجات کا ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے گا جس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا، اچھے طریقے سے پڑھ لیا، درست طریقے سے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، جو سال ہر سال سے آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ چل رہی ہیں، گھر سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، انشاءاللہ اس وظیفہ کی، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے ہر بیماری کو دور فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ نے پختہ یقین، کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ الفاتحہ شریف کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے، اس کے فضل سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کے متعدد نام ہیں اور یہ بہت ہی برکت والی صورت ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر اس کا پہلا نمبر ہے، اور اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سورہ صلات بھی کہتے ہیں، اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ شفا یعنی سورہ الحمد شریف کا وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پہلے سب سے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ یہ وظیفہ، یہ عمل دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ الفاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر دفعہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ شریف کو ساتھ میں لازماً پڑھنا ہے، اور جب آپ نے اس آیت پاک پہ پہنچنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت پاک پہ پہنچنے کے وقت آپ نے دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی بیماری کو دور کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ 41 دفعہ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب یہ سارا عمل، یہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ وہ پانی جو ہے، جس مریض کو مسئلہ ہے، جو مریض ہے اس کو پلائیں، اور اگر زیادہ مریض ہیں تو بوتل کے اندر پانی ڈال کے اس کو بڑھا لیں اور اس پہ آپ دم کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ پانی جب آپ پلاتے جائیں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے جسم سے، جو مریض ہیں ان کے جسموں کے اندر سے ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی رحمت سے دور فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے کلام کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور بس شرط یہ ہے کہ آپ نے ہر عمل جو ہے، ہر وظیفہ جو ہے کامل یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت پہ کامل بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اس عمل کو، اس وظیفہ کو آپ نے 7 دن سے لے کے 11 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ انہی 7-11 دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل آپ کے گھر سے، آپ کے جسم سے ہر بیماری کو
دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور عمل کے ساتھ، کسی اور وظیفہ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔